بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تخلیق فرمائی ہے تب سے ہی بات یہ ثابت شدہ ہے کہ آپ علیہ السلام سے انتہائی اہم کام لیے گئے۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ ملائکہ کی تخلیق کے ساتھ ہی ان کو ان کے کام سونپ دیے گئے تھے، جن کو وہ نہ صرف بخوبی سر انجام دے رہے ہیں بلکہ تا قیامت سر انجام دیتے رہیں گے۔ یہ اللہ کی ایسی گناہوں سے معصوم مخلوق ہے جو ان گنت ہے اور ان کا شمار ناممکن ہے۔ ان کی باقی تمام خصوصیات کے علاوہ ایک اہم ترین خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ ضرورت کے وقت خود کو حالت بشری میں ڈھال سکتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی منشا ہو تو وہ ملائکہ کو انسانوں کی صورت میں دنیا میں بھیج دیتا ہے، جیسا کہ بارہا احادیث اور روایات سے یہ ثابت شدہ ہے۔ جہاں تک حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بات ہے تو آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے باقی فرشتوں سے ہٹ کر اپنے قرب خاص میں جگہ عطا فرمائی ہے اور اہم ترین کام ان کو سونپے گئے ہیں۔ مثلاً انبیاء تک پیغام رسانی اور عذابوں کے نزول میں بھی آپ علیہ السلام کا اہم کردار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل یہود آج بھی آپ علیہ السلام کو عذابوں کا فرشتہ کے نام سے جانتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کے اس عمل کی سخت تردید فرمائی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس بہتان عظیم سے برات عطا فرمائی۔ یہاں ایک اہم سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر ملائکہ انسانی شکل میں دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو کیا انبیاء کے علاوہ ہم لوگ بھی ان کو دیکھ سکتے ہیں؟ تو اس کے جواب میں ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک بار جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انسانی شکل میں تشریف لائے تو اس وقت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرمایا، یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ میرے چچا کے بیٹے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، انہوں نے مجھے سلام کیوں نہیں کیا؟ اس کے بعد جب یہ مجلس ختم ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی، یا رسول اللہ، یہ کون شخص بیٹھے ہوئے تھے؟ آپ نے فرمایا، جبرائیل تھے، تم نے انہیں سلام کیوں نہ کیا؟ اس پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، مجھے ان کے جمال و جلال سے شرم و ہیبت دامن گیر ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے میں کچھ نہ بول سکا۔ جب ملائکہ حالت بشری میں آئیں تب بھی صرف اس شخص کو ہی نظر آئیں جس کے لیے حکم ہو۔ اسی طرح جب فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں اپنا لشکر لیے دریا کے کنارے کھڑا تھا تو اس وقت بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے گھوڑے پر وہاں موجود تھے، لیکن نہ تو فرعون اور نہ ہی اس کے کسی لشکری نے ان کو دیکھا تھا۔ اس واقعے کے بارے میں بہت سے روایت میں لکھا گیا ہے۔ ناظرین، اس واقعے کی مکمل ویڈیو میرے یوٹیوب چینل پر موجود ہے، جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گی، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام لشکر کو لے کر گزرے تو پانی سوکھ چکا تھا۔ فرعون کو لگا کہ یہ میری وجہ سے سوکھا ہے، اسے اپنی طاقت پر بہت غرور تھا، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حکم الہی ہوا تو سمندر کا پانی فوراً حرکت میں آ گیا۔ جیسے ہی فرعون نے پانی کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو بلند آواز سے کہنے لگا، میں اس بات پر ایمان لایا کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اس خدا پر جس پر بنی اسرائیل والے ایمان لائے ہیں، اور میں بھی فرما برداروں میں شامل ہوتا ہوں۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیچڑ اٹھایا اور اس کے منہ میں دھسا دیا، جس سے اس کی آواز بند ہو گئی۔ اسی اثناء میں اللہ کے حکم سے حضرت میکائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، جو اسے آر دلاتے ہوئے کہنے لگے، اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ پہلے نافرمانی کرتا تھا اور بڑے مفسدوں میں سے تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے محمد، مجھے دو شخصیات سے جتنی نفرت ہوئی اتنی کسی اور سے نہیں ہوئی۔ ایک جنوں میں سے ابلیس کہ جب اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور دوسرا انسانوں میں سے فرعون کہ جس نے دعویٰ کیا تھا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ یا رسول اللہ، کاش آپ اس وقت مجھے دیکھ لیتے جب میں فرعون کے منہ میں کیچڑ ڈال رہا تھا کہ کہیں وہ کلمہ نہ پڑھ لے اور اللہ تعالیٰ کو اس پر رحم نہ آ جائے۔ چنانچہ فرعون کے اس ایمان لانے کے واقعے کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں کچھ یوں ارشاد فرمایا، اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے، پھر فرعون اور اس کا لشکر ظلم اور زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا، میں نے مان لیا اس معبود برحق کو اس کے سوا کوئی نہیں ہے، جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی سر استطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں۔ پھر سورہ یونس ہی کی اگلی دو آیتوں میں کچھ یوں ارشاد ہوا، اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے، اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں۔ ناظرین، بے شک ظالم کے ظلم کا خاتمہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ اگر فرعون یہ الفاظ دریا میں داخل ہونے سے پہلے ہی کہہ دیتا
تو گمان ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے اسے معاف فرما دیتا، مگر وہ تو موت کو سامنے دیکھ کر معبود برحق کا اعلان کر رہا تھا، جبکہ اس وقت ایمان لانا بیکار ہے۔ یوں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرعون کی غرقابی میں اہم کردار ادا کیا۔ بنی اسرائیل جو کہ پہلے ہی قوم عاد و سمود کے واقعات سن چکی تھی اور ان واقعات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کردار بھی ان کے علم میں تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد جو وقت گزرتا گیا، یہود میں یہ شیطانی نظریہ جنم لیتا گیا کہ جبرائیل علیہ السلام تو ہمارے دشمن ہیں اور میکائیل علیہ السلام ہمارے دوست ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور بوجھ عطا فرمائے۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔